خوفناک سنسان ہسپتال باب ایک پرانا راز۔ رات کا وقت تھا اور شہر کے جنوبی علاقے میں واقع وہ ہسپتال جو اب زیادہ تر لوگوں کے لیے بھوت بنگلہ بن چکا تھا، کسی زمانے میں ایک جدید ترین طبی مرکز ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک خوفناک حادثے کے بعد یہ ہسپتال بند ہو گیا تھا اور اس کا ہر کمرہ اب سناٹے میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس ہسپتال کی دیواروں پر خون کے دھبے، نیم مردہ روشنی اور ٹوٹے ہوئے دروازے یہ سب بتا رہے تھے کہ یہاں کچھ بہت ہی پراسرار ہوا تھا۔ راشد، جو ایک جواں سال طالب علم تھا، اپنے دوست علی کے ساتھ ایک دن ہسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ وہ دونوں تاریخ کے شوقین تھے اور ہمیشہ ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتے تھے جہاں کچھ پراسرار ہو۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج رات وہ اس سنسان ہسپتال کی تحقیق کریں گے اور جانیں گے کہ یہاں آخر کیا راز چھپے ہیں۔ ہسپتال کی عمارت کی بیرونی حالت بہت برباد ہو چکی تھی۔ دروازے آدھے کھلے ہوئے تھے اور کھڑکیاں ٹوٹ کر نیچے گرے ہوئے تھے۔ دونوں دوست اندر داخل ہونے کے لیے تیار تھے، مگر دلوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، ایک سرد ہوائیں چلی اور اندر سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کیا تم نے یہ سنا؟ علی نے خوف کے مارے کہا۔ ہاں، لگتا ہے کہ یہاں کوئی ہے، راشد نے جواب دیا اور قدم بڑھایا۔ جب وہ ہسپتال کے اندر داخل ہوئے تو ایک پراسرار سناٹا ان کے گلے لگا۔ دیواروں پر پھیلا ہوا سیاہ پانی اور خون کے نشان ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ قدم قدم پر ایک عجیب سی خوشبو آئی، جیسے کوئی بہت پرانی چیز جل رہی ہو۔ یہ جگہ تو کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، علی نے کہا۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا، راشد نے کہا اور ایک کمزور روشنی والے کمرے میں قدم رکھا۔ یہ کمرہ تو ایک آپریشن تھیٹر تھا، لیکن اب اس کا منظر خوفناک تھا۔ اوزار بکھرے پڑے تھے اور ان میں سے کچھ خون آلود تھے۔ ان کی نظریں کمرے کے ایک کونے میں جا کر رک گئیں جہاں ایک خالی بیڈ پڑا تھا۔ اس بیڈ کے پاس ایک پرانی فوٹو فریم رکھی تھی جس میں ایک عورت کی تصویر تھی، مگر اس کی آنکھیں بے حد خوفناک تھیں، جیسے وہ ان دونوں کو گھور رہی ہو۔ یہ کیا ہے؟ علی نے کانپتے ہوئے کہا۔ راشد خاموش رہا اور پھر وہ تصویر الفاٹے کر دیکھنے لگا۔ تصویر کے پیچھے ایک پرانی تحریر تھی۔ اگر تمہیں حقیقت معلوم کرنی ہے تو اس کمرے کے دروازے کو کھولو، لیکن یاد رکھو جو یہاں چھپ رہا ہے وہ تمہاری زندگی کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ کسی اور کی تحریر ہے، راشد نے کہا، لیکن ہم اسے جان کر ہی رہیں گے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ اس کمرے کا منظر اور بھی زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ کمرے کے اندر کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک دروازہ تھا جو مکمل طور پر بند تھا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ جڑ سے ٹوٹ گیا۔ اندر ایک بھیانک منظر تھا جہاں ایک بڑی میز پر ایک خون آلود لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ علی نے کمرے میں پھیلنے والی خوفناک بدبو سے ناک چڑھائی۔ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، راشد نے کہا، مگر علی اس جگہ کی گہرائی میں مزید جھانکنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ راشد نے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک سرد آواز آئی۔ تم نے میرے راز کو بے نقاب کیا ہے اور اب تمہاری موت قریب ہے۔ باب 2، بدروحوں کا حملہ۔ رات کا سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا تھا اور دونوں دوست خوف کے مارے سست قدموں سے چل رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد ان کی نظریں دیواروں پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے ان کی طرف خون کے دھبے بڑھتے جا رہے تھے۔ دروازہ تو خود بخود کھلا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، راشد نے جواب دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ چلتے، اچانک کمرے کی روشنی جھپکنے لگی اور ایک بھاری سایہ ان کے سامنے آ گیا۔ وہ دونوں سٹپٹائے اور ان کے اندر ایک خوف کا طوفان آ گیا۔ ایک عجب سی ہنسی سنائی دی اور پھر ایک غصے سے بھرپور آواز نے کہا، تم یہاں سے کیسے نکل سکتے ہو؟ تمہارے ساتھ کھیلنا ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ سایہ ایک شکل اختیار کرنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ ایک جانی پہچانی شکل میں بدلنے لگا۔ وہ ایک روح تھی جو زندگی کے کسی دور میں ہسپتال میں مری تھی۔ اس کی آنکھیں خالی، جسم ٹوٹا پھوٹا اور شکل خون آلود تھی۔ یہ کیا ہے؟ علی نے کچلتے ہوئے کہا اور وہ فوراً ہسپتال کے دروازے کی طرف دوڑنے لگے۔ لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔
दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई और उनके जिस्मों पर पसीने की बूंदें टपकने लगें। उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या हम इस जगह से बचकर निकल सकेंगे? बाब 3, माजी की गूंज। राशिद और अली ने जितना तेज दौड़ना शुरू किया, उनके पीछे वो खौफनाक साया भी तेज कदमों से बढ़ रहा था। हर कमरे का दरवाज़ा बंद होने के बावजूद वो दोनों डरते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करते और नाकाम होते। जब तक वो एक दरवाजे को खोलते, अंदर से आती आवाज़ें उन्हें और ज्यादा खौफ में मुब्तला कर देती। कमरे की टूट फूट दीवारों की दरारें और खिड़कियां जो खुद बखुद हरकत करती थीं, सब कुछ गवाह था कि ये जगह किसी तौर पर छुपे हुए राजों से भरी हुई थी। ये नहीं हो सकता अली, राशिद ने सरगोशी करते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। अली की नज़रें अब भी दरवाजे पर जिमी हुई थीं, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये सब कुछ हकीकत है? ये सब क्या है? अली ने झुंझलाहट से कहा, हम सिर्फ एक तहकीक करने आए थे और अब हम यहां फंस गए हैं। इसी दौरान एक हंसी की आवाज़ आई जो दोनों के दिलों को लर्जा देने वाली थी। ये आवाज़ न किसी इंसान की थी, न किसी जानवर की, बल्कि ये एक ऐसी आवाज़ थी जो गोया माजी की गूंज थी। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो आवाज़ फिर आई। यहां तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो है मेरी तरफ आना। हम नहीं आएंगे, राशिद ने गुस्से से कहा, हमें नहीं तुम्हारी मदद चाहिए, हम खुद निकल जाएंगे। लेकिन आवाज़ ने फिर कहा, तो फिर तुम अपनी मौत की तैयारी करो। दरवाज़ा खोलते ही वो दोनों कमरे के एक दूसरे कोने में जा पहुंचे, जहां एक और कमरा था, मगर उसके दरवाजे में एक अजीब सी चमक थी। अली ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम यहां से कैसे निकलेंगे? अली ने सवाल किया। पहले इस कमरे में चलते हैं, शायद कुछ सुराग मिले, राशिद ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये कमरा वही था जो उनके पिछले सफर का मरकज बन चुका था। इस कमरे में दाखिल होते ही एक और खौफनाक मंजर उनके सामने आया। यहां एक छोटा सा मेज रखा था, जिस पर कई खून आलूद औजार पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में एक कंबल रखा था, जिसके नीचे से आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ निकल रहा था। अली और राशिद दोनों एक दूसरे को देखते हुए कंबल की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कंबल हटाया, एक खौफनाक मंजर उनके सामने आया। वो हाथ अब एक मुकम्मल जिस्म में तब्दील हो चुका था, जिसके चेहरे पर वही खून आलूद डरूनी मुस्कुराहट थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो चेहरा बेजारी के साथ बोला, अब तुम्हारी जिंदगी का हिसाब होगा। ये क्या हो रहा है? राशिद की आवाज कांप रही थी। अली ने फौरन इस जगह से निकलने की कोशिश की, मगर कमरा बंद हो चुका था। बाहर से किसी के कदमों की आवाजें आ रही थीं और ऐसा लगता था जैसे कोई बाहर से उनका पीछा कर रहा हो। दोनों खौफ के मारे दीवाने की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन दरवाज़ा खिलने का नाम नहीं ले रहा था। अब हम कहाँ जाएंगे? अली ने सरगोशी करते हुए कहा। हमें इस कमरे की गहराई में जाना होगा। वहां कुछ न कुछ होगा जो हमें बचा सकेगा, राशिद ने कहा, और वो दोनों कमरे के अंदर जाकर एक तरफ बढ़ने लगे। बाब 4, दरवाजे की हकीकत। चंद लम्हे बाद राशिद और अली एक पुराने दरवाजे तक पहुंचे, जिसकी पिछली दीवार में एक दरार नजर आ रही थी। दरवाज़ा ज्यादा टूटा हुआ था और उसके अंदर कुछ अजीब सी रोशनी आ रही थी। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और यह दरवाज़ा बिलाखिर खिल गया। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, अंदर से एक पुरस्रार आवाज़ आई, तुम यहां से नहीं जा सकते। इस आवाज़ के साथ ही एक भारी साया दरवाजे से बाहर निकला। ये साया एक जानलेवा दरख्त की तरह था, जिसके शाखें हर तरफ फैल रही थीं। इसका रंग सियाह था और उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। वो दरख्त की शक्ल में एक बदरू थी, जो हमेशा से इस अस्पताल में छपी हुई थी। तुमने मेरी नींद को तोड़ा है और अब तुम्हें मेरी सजा भुगतना होगी, वो बदरू बोला, और उसके साथ ही दरख्त की शाखें हरकत करने लगे। ये क्या है? अली ने खौफ से कहा, हम यहाँ कैसे बच सकते हैं? राशिद की नज़रें खौफ के मारे फटी हुई थीं, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, हमें इस दरख्त को हरा देना होगा। कैसे? अली ने पूछा। राशिद ने कहा, मैंने सुना था कि इस दरख्त को सिर्फ एक मखसूस पत्थर से ही खत्म किया जा सकता है। पत्थर? कहाँ है वो? अली ने जल्दी से पूछा। वो शायद इस कमरे में हो, राशिद ने कहा, और दोनों एक साथ कमरे में वापस जाने के लिए मुड़े। बाब 5, पत्थर का राज। राशिद और अली दोनों एक दूसरे को देखते हुए कमरे की तरफ बढ़ रहे थे।
ان کے دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ پتھر کہاں ہوگا؟ وہ دونوں کمرے کے مختلف حصوں میں نظر دوڑاتے خون آلود اوزاروں، ٹوٹے ہوئے دروازوں اور جلتی ہوئی دیواروں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ یہ سب کچھ اتنا خوفناک کیوں لگ رہا ہے؟ علی نے سرگوشی کی، یہ جگہ ہمیں مار ڈالے گی۔ راشد خاموش رہا اور کمرے کے ایک کونے میں موجود ایک پرانی چھوٹی الماری کی طرف بڑھا۔ اس الماری کی دراز کھولتے ہی ایک غمگین سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے اسے کھولا ہو، اور اس میں ایک پراسرار روشنی چمک اٹھی۔ راشد اور علی دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار تھا۔ یہاں کچھ ہے، راشد نے کہا اور الماری سے ایک پرانا پتھر نکال لیا۔ پتھر کا رنگ سنہری تھا اور اس پر ایک خاص قسم کی جڑی بوٹیاں جمی ہوئی تھیں۔ اس پر ایک عجیب و غریب علامت کندہ تھی جو کسی قدیم زبان میں تحریر کی گئی تھی۔ یہ وہی پتھر ہوگا جس کا ذکر میں نے سنا تھا، راشد نے کہا۔ یہ پتھر اس بدرو کو ختم کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ کیسا استعمال؟ علی نے پوچھا۔ اس پتھر کو اس درخت کی جڑ میں رکھنا ہوگا۔ یہ بدرو کو اس کے جڑوں میں بند کر دے گا، راشد نے وضاحت دی۔ اب دونوں میں سے کوئی بھی اس بدرو کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت جٹتی ہوئے اس بدرو کا مقابلہ کریں گے۔ باب 6 درخت کا مقابلہ۔ دونوں دوست پتھر کو اپنے ساتھ لے کر اس کمرے کی طرف واپس بڑھے جہاں وہ درخت کھڑا تھا۔ وہ درخت اب مزید بڑا اور خوفناک ہو چکا تھا، اور اس کی شاخیں تیز دھار چھریوں کی طرح گھوم رہی تھیں۔ بدرو کی آنکھیں دوبارہ ان پر جمی ہوئی تھیں، اور اس کے منہ سے ایک بیزاری بیریا ہنسی نکلی۔ تم لوگ اس پتھر سے میری تقدیر کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ بدرو نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ صرف تمہاری موت کا پیغام بنے گا۔ راشد اور علی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پتھر کو درخت کی جڑوں میں رکھ دیا۔ جیسے ہی پتھر کی جڑوں میں گھسا، پورا کمرہ لرزنے لگا اور ایک زبردست دھماکے کی آواز آئی۔ درخت کی شاخوں میں تیز روشنی چمکی اور پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ علی نے گھبرا کر پوچھا۔ ہم نے کامیاب ہو گئے ہیں، راشد نے کہا۔ وہ بدرو اب اس پتھر میں قید ہو چکی ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، پورے ہسپتال میں ایک زوردار آواز سنائی دی۔ تم لوگ نہیں بچ سکتے۔ میری موت کے بعد تمہاری جانیں میری قید میں ہوں گی۔ کیا؟ علی نے خوف سے کہا، ہم اب کہاں جائیں گے؟ یہ جگہ ہماری قید بن چکی ہے، لیکن ہمیں ایک راستہ نکلنا ہوگا، راشد نے کہا، اور وہ دونوں ہسپتال کی مختلف راہوں میں دوڑنے لگے۔ باب 7 ایک اور دروازہ۔ کمرے سے نکلتے ہی ایک اور خوفناک منظر ان کے سامنے آیا۔ ہسپتال کی دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں اور ایک نئی طاقتور بدرو سامنے آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خون آلود اور چمک رہی تھیں۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھے نہیں ہرا سکتے۔ میری طاقت سے مقابلہ کرنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ لیکن راشد اور علی نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جتنا خوف کھائیں گے، وہ بدرو اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا علی، راشد نے کہا، اور پھر ایک تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب تو وہ جیت جائیں گے، پھر یہ بدرو ان کی جان لے لے گی۔ لیکن کیسے؟ علی نے خوف سے پوچھا۔ پتھر کا استعمال جاری رکھنا ہوگا، راشد نے جواب دیا۔ ہمیں اس کا تیز ترین طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ انہوں نے بدرو کو گھیرنے کی کوشش کی اور اس کا سامنا کرتے ہوئے پتھر کے جادوئی طاقت کو پوری طرح آزمایا۔ جیسے ہی پتھر کی روشنی بدرو پر پڑی، وہ بدرو سسکیاں لیتے ہوئے ایک دم ماند پڑ گئی۔ تمہاری یہ طاقت اب ختم ہو چکی ہے، راشد نے کہا، اور جیسے ہی پتھر نے اس کی قوت کو مکمل طور پر جذب کیا، وہ بدرو ایک زوردار چیخ مار کر معدوم ہو گئی۔ باب 8 بچت کا راستہ۔ بدرو کے ختم ہونے کے بعد ہسپتال کی دیواروں میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ سناٹا جو یہاں تھا اب ختم ہو چکا تھا، اور ہسپتال کے دروازے کھلنے لگے۔ راشد اور علی، جو کہ اب تک اس پراسرار جگہ میں پھنسے ہوئے تھے، بالآخر آزاد ہو گئے۔ ہم بچ گئے، علی نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ یہاں کیا کچھ ہوا، کہ راشد نے کہا، اور دونوں ہسپتال کے دروازے سے باہر نکلے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، ایک آخری بار موڑ کر اس سنسان ہسپتال کو دیکھا جس کا راز اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا تھا۔ باب 9 ہسپتال کا اصل راز۔
راشد اور علی نے جب ہسپتال کے دروازے کو پیچھے چھوڑا اور باہر نکلے تو ان کا دلی سکون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے زیادہ ڈرونی تجربہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہن میں ایک سوال ابھی تک موجود تھا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ علی نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں اس ہسپتال کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کا کیا مقصد تھا؟ راشد خاموش رہا۔ وہ ابھی تک اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں تھا علی، کچھ اور تھا جو ہم نہیں سمجھ سکے۔ مطلب؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ راشد نے جیب سے ایک کاغذ نکالا جو انہیں ہسپتال کے اندر ایک پرانی کتاب سے ملا تھا۔ وہ کاغذ ایک خاص علامت کے ساتھ تھا اور اس پر کچھ قدیم زبان میں لکھا تھا۔ یہ وہی علامت ہے جو بدرو کے درخت کے ساتھ جڑی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں ہسپتال کے راز تک پہنچا سکتی ہے۔ علی نے کاغذ کو بغور دیکھا۔ تو کیا اب ہمیں واپس جانا ہوگا؟ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس راز کو مکمل طور پر سمجھنا ہوگا، راشد نے کہا۔ یہ ہسپتال صرف ایک جگہ نہیں تھی بلکہ ایک دروازہ تھا جس کے ذریعے کچھ انتہائی طاقتور اور خطرناک چیزیں باہر آ سکتی تھیں۔ باب 10 ہسپتال کی جڑوں تک۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہسپتال کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ان کا مقصد اس کی حقیقت تک پہنچنا تھا، اس لیے وہ ایک بار پھر اس سنسان علاقے کی طرف بڑھنے لگے جہاں ہسپتال واقع تھا۔ جب وہ ہسپتال کے قریب پہنچے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پورا علاقہ اب بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہسپتال کے دروازے بند تھے اور اس کے ارد گرد کی زمین پر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ علی نے کہا۔ کیا ہمیں واقعی اندر جانا چاہیے؟ راشد نے گہری سانس لی اور کہا، ہمیں اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا علی۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ سب کس نے شروع کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ دونوں ہسپتال کے دروازے کی طرف بڑھے اور جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے ایک پراسرار آواز آئی۔ تم پھر آئے ہو؟ وہ آواز آئی جو پہلی بار سنسان ہسپتال کے اندر سے آئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ علی نے خوف سے کہا۔ یہ وہ دروازہ ہے جسے تم نہیں کھول سکتے، یہ آواز نے کہا۔ یہ تمہاری تقدیر کا دروازہ ہے اور اس میں تمہارے لیے صرف موت ہے۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، راشد نے غصے سے کہا۔ ہم تمہاری حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ دونوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور اس بار دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کی فضا میں ایک عجیب سی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ باب 11 راز کا انکشاف۔ ہسپتال کے اندر دوبارہ قدم رکھتے ہی دونوں نے دیکھا کہ تمام کمرے جو پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اب ایک نیا روپ اختیار کر چکے تھے۔ دیواروں پر ایک مخصوص علامت تھی اور ان علامتوں میں کچھ ایسی طاقت تھی جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ علی نے سوال کیا۔ راشد نے کہا، یہ وہ علامتیں ہیں جن کا ذکر ہمیں پہلے ملے تھے۔ یہ وہی علامات ہیں جو بدرو کے درخت سے جڑی تھیں۔ اسی دوران کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ راشد اور علی دونوں نے کتاب کو اٹھایا اور اس کے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ کتاب میں ایک پراسرار کہانی درج تھی جس میں ایک قدیم ہسپتال کے بارے میں بتایا گیا تھا جو انسانوں کی روحوں کو قید کرتا تھا۔ یہ ہسپتال ان لوگوں کے لیے تھا جو زندگی میں کچھ نہیں کرتے تھے، جو اپنی تقدیر کو خود بدلنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اس کے بدلے میں ایک مہنگا قیمت ادا کرنا پڑتا تھا، اپنی روح، راشد نے کہا۔ تو یہ سب کچھ ایک منصوبہ تھا، علی نے کہا۔ ہاں، اس ہسپتال کا مقصد لوگوں کی روحوں کو قید کرنا تھا، اور وہ بدرو جو ہمیں ملے تھی وہ ان روحوں کا نتیجہ تھی، راشد نے کہا۔ یہ ہسپتال صرف ایک جگہ نہیں تھی بلکہ ایک جال تھا جو لوگوں کو ان کی تقدیر سے بھٹکاتا تھا۔ باب 12 اب تک کا سب سے بڑا مرکہ۔ راشد اور علی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ہسپتال کا مکمل انکشاف کریں گے اور اس کی بدروحوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ہسپتال کی جڑوں تک پہنچیں گے اور اس کے تمام راز کو بے نقاب کریں گے۔ ہمیں اس بدرو کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، راشد نے کہا۔ ہمیں ہسپتال کے اندر گہری جگہوں تک پہنچنا ہوگا جہاں یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ دونوں ہسپتال کی گہرائیوں میں داخل ہو گئے جہاں ایک اور بڑی بدرو نے ان کا انتظار کیا تھا۔ یہ بدرو وہی تھی جس کا سامنا راشد اور علی نے پہلی بار کیا تھا، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور زیادہ خوفناک تھی۔ اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، بدرو نے چیخ کر کہا، اور اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔
ہمیں تمہاری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے اور ہم تمہیں ختم کریں گے، راشد نے کہا، اور اس نے اپنے ہاتھ میں وہ خاص پتھر اٹھایا جس سے بدرو کو قید کیا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی پتھر بدرو پر گرا ایک زبردست دھماکہ ہوا اور بدرو مٹی میں بدل کر غائب ہو گئی۔ ہسپتال کا تمام سسٹم ایک دم خاموش ہو گیا اور اس کی دیواریں ٹوٹنا شروع ہو گئیں۔ باب 13 آزادی کی روشنی۔ آخرکار راشد اور علی ہسپتال کی جڑوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب اس جگہ میں کسی بھی قسم کی بدرو کا وجود نہیں تھا۔ دونوں باہر کی طرف بڑھنے لگے اور جب وہ دروازے سے باہر نکلے تو سورج کی روشنی نے ان کا استقبال کیا۔ ہم نے یہ کر دکھایا علی، راشد نے کہا، یہ جگہ اب بالکل صاف ہو چکی ہے۔ لیکن اس کا کیا ہوگا جو یہاں مر چکے تھے؟ علی نے پوچھا۔ ان کی روحیں اب سکون میں ہوں گی، اور راشد نے کہا۔ دونوں ہسپتال کی طرف آخری بار مڑ کر دیکھتے ہیں اور اس کی حقیقت کا انکشاف ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کسی اور کے لیے ایک سبق بن چکا تھا۔ باب 14 ایک نیا آغاز۔ راشد اور علی ہسپتال کی وحشتناک حقیقت کا پردہ فاش کرنے کے بعد آزاد ہونے کی خوشی محسوس کر رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں ایک اور سوال تھا جو ان کے دماغ کو پریشان کر رہا تھا۔ اب ہمارے لیے کیا؟ علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہم نے ہسپتال کا راز بے نقاب کر لیا، لیکن کیا اس کی حقیقت پوری طرح ختم ہو گئی ہے؟ راشد نے خاموشی سے سوچا اور کہا، ہم نے جو کیا وہ صرف ایک جزوی کامیابی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اس ہسپتال کا ایک اور پہلو بھی تھا جو ابھی تک نہیں کھلا۔ علی نے حیرت سے پوچھا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھو علی، اس ہسپتال میں کچھ ایسی روحیں تھیں جنہوں نے اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ ان روحوں کی طاقت اب بھی کسی نہ کسی طرح زندہ ہو سکتی ہے، راشد نے کہا۔ علی نے سر جھکایا، تو کیا ہمیں پھر سے واپس جانا پڑے گا؟ راشد نے نرمی سے کہا، ہمیں اس بات کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا۔ باب 15 روحوں کا انکشاف۔ دونوں نے ایک بار پھر ہسپتال کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس بار ان کے قدم محتاط اور تیار تھے۔ ہسپتال کے قریب پہنچتے ہی ایک اور پراسرار تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ ہسپتال کی عمارت اب زیادہ خوفناک نظر آ رہی تھی، گویا وہاں ایک اور چھپی ہوئی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ کیا یہ وہی جگہ ہے؟ علی نے خوف سے پوچھا۔ ہاں، لیکن اب ہمیں اس کے اندر کی گہری حقیقت کو سمجھنا ہوگا، راشد نے کہا، اور ایک نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ دونوں ہسپتال کے اندر پہنچے اور اس بار انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کچھ اور ہے جو وہ پہلے نہیں سمجھ پائے تھے۔ کمرے کے کونے کونے میں ایک عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی اور زمین پر پڑے ہوئے کاغذ اور کتابیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ کچھ اور بھی یہاں چھپایا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس ہسپتال کا راز چھپا ہوا تھا، راشد نے کہا، اور اس نے ایک پرانی کتاب نکالی جو ایک کونے میں پڑی تھی۔ کتاب کو کھولتے ہی اس کے صفحات میں ایک اور خطرناک حقیقت سامنے آئی۔ کتاب میں لکھا تھا، یہ ہسپتال صرف انسانوں کے جسموں کو نہیں قید کرتا بلکہ ان کی روحوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ روحوں کو قید کرنا؟ علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو پھر ان کی روحیں کہاں ہیں؟ راشد نے کتاب کے صفحات مزید پلٹے اور کہا، یہاں ایک راز چھپایا گیا تھا علی۔ وہ روحیں اس ہسپتال کے ہر کمرے میں قید ہو چکی تھیں، اور یہ بدروحیں صرف تب ختم ہو سکتی تھیں جب ہم ان کی تقدیر کا حل تلاش کرتے۔ باب 16 آخری مرکہ۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان روحوں کو ہمیشہ کے لیے آزاد کریں گے، لیکن اس کے لیے انہیں ایک آخری خطرناک راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ راشد اور علی دونوں ہسپتال کے اس حصے میں پہنچے جہاں ایک غمگین مدھم سی روشنی تھی اور جہاں ان روحوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ روحیں قید ہیں، راشد نے کہا، ہمیں یہاں سے ان کی آزادی کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ علی نے گہری سانس لی اور کہا، لیکن ہمیں کیسے معلوم کہ یہ جگہ پوری طرح محفوظ ہے؟ ہمیں اعتماد رکھنا ہوگا علی۔ ہمیں اس کے جڑوں تک پہنچنا ہوگا، راشد نے کہا۔ دونوں نے ہسپتال کی اس جگہ کا پتہ لگایا اور ایک کمرے میں پہنچے جہاں ایک اور پراسرار دروازہ تھا۔ راشد نے اس دروازے کو کھولتے ہوئے کہا، یہ دروازہ ہمیں ان روحوں کے قریب لے جائے گا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ایک خوفناک صد ہوا نے ان دونوں کو جھنجھوڑ دیا۔ کمرے میں ایک خالی بستہ تھا اور اس کے سامنے ایک سوگوار منظر تھا۔ وہاں ایک بڑی سی جڑ نظر آ رہی تھی جو زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ جڑ ہے جہاں ان روحوں کی تقدیر چھپی ہے،
राशिद ने कहा। अली ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हमें उन रूहों की आज़ादी के लिए कुछ करना होगा। हमें उन रूहों के लिए उनकी तकदीर को बदलना होगा, राशिद ने कहा और जड़ में एक ताकतवर पत्थर रखा। जो ही पत्थर जड़ में गया, एक जबरदस्त रोशनी फूटी और पूरा कमरा लरजने लगा। बाब 17 आज़ादी का लम्हा। फिर अचानक कमरे में एक बारिश रोशन चमक फैल गई। दरवाजे पर खड़ी रूहों ने अपने जिस्मों को दोबारा महसूस किया और आज़ादी का सांस लिया। वो तमाम रूहें आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगें और उनके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। हम आज़ाद हैं, एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें शुक्रिया, तुमने हमारी तकदीर बदल दी। राशिद और अली एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कराए। उनके चेहरे पर सुकून और खुशी की झलक थी। हमने ये कर लिया, अली ने कहा। हमने ये सब कुछ उनकी आज़ादी के लिए किया था, राशिद ने जवाब दिया। बाब 18 हस्पताल का इख्तिताम। दोनों ने हस्पताल के आखिरी कमरे की तरफ नजर डाली। जहां एक वक्त था, वो हस्पताल अब मुकम्मल तौर पर खामोश और सुकून में आ चुका था। जो बदरूहें एक वक्त में लोगों की जिंदगियों को दागदार करती थीं, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। दोनों हस्पताल से बाहर निकले और आज़ादी का सांस लिया। हस्पताल के दरवाजे बंद हुए और उसकी तकदीर का राज मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका था। ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है, राशिद ने कहा। हाँ, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा, अली ने कहा, और दोनों एक नया आगाज करने के लिए अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। बाब 19 एक नया खतरा। राशिद और अली हस्पताल के बाहर निकलकर कुछ दूर चलने लगे। दोनों की सांसों में आज़ादी की ताजगी थी, लेकिन एक अजीब सा एहसास उनके अंदर बढ़ रहा था। जैसे ही वो हस्पताल से दूर जा रहे थे, एक नई आवाज़ उनके कानों में आई। ये आवाज़ बिल्कुल गैर मुतवक्के थी और वो दोनों रुक गए। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अली ने सवाल किया। मुझे भी नहीं पता, राशिद ने जवाब दिया, लेकिन ये हस्पताल से नहीं आ रही। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। हस्पताल की इमारत अब तक गहरी खामोशी में डूबी हुई थी, लेकिन फिर अचानक इमारत के अंदर से एक और परसरर आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी बुलंद थी कि गोया कुछ बड़ी ताकत अंदर जाग उठी हो। क्या ये मुमकिन है? राशिद ने सवाल किया। क्या हमने कुछ छोड़ दिया है? अली ने शुकूक का इजहार किया। क्या वो बदरूहें मुकम्मल तौर पर खत्म हो गईं? राशिद ने फिक्रमंदी से कहा, नहीं अली, वो बदरूहें मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुईं। अभी कुछ और छुपाया जा रहा है। बाब 20 छपी हुई हकीकत। दोनों वापस हस्पताल की तरफ मुड़ गए। वो जानते थे कि इस दफा उन्हें हस्पताल की गहराई में पहुंचना होगा, जहां वो शायद पहली बार पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए थे। जब वो हस्पताल के दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। इस बार दरवाजे के अंदर एक और गैर मामूली तब्दीली थी। कमरे में एक बड़ी सी चमक दिखाई दी, जैसे वहां कोई कुव्वत मौजूद हो। ये क्या है? अली ने सवाल किया। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? राशिद ने कहा, ये वो रोशनी नहीं है जो हमने पहले देखी थी। ये कुछ और है। दोनों अंदर दाखिल हुए और जैसे ही वो हस्पताल के मरकजी कमरे में पहुंचे, वहां एक गैर मामूली चीज नजर आई। एक पुराना आईने के सामने खड़ी एक औरत का साया नजर आ रहा था। ये कौन है? अली ने डरते हुए पूछा। ये वो औरत हो सकती है जिसका जिक्र किताब में था, ये राशिद ने कहा। ये वो रूह है जो अब तक हस्पताल की तकदीर को चलाती थी। बाब 21 इस औरत की हकीकत। औरत के साये के सामने एक और हैरत अंगेज मंजर था। इस औरत की शक्ल बदल रही थी और उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। वो औरत फिजा में तैरती हुई राशिद और अली के करीब आई और उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरा राज बेनकाब किया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने किससे पिंगा लिया है। तुम कौन हो? राशिद ने हिम्मत बांधते हुए पूछा। औरत ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं वो हूं जिसकी तकदीर तुमने बदली है। मैं वो रूह हूं जिसे तुमने आजाद करने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं यहां क्यों हूं। तुमने हमें क्यों तंग किया? अली ने गुस्से से पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तकदीर का हिस्सा बनाना चाहती थी, औरत ने कहा। यह हस्पताल सिर्फ एक जाल था। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए जकड़े रहो। राशिद ने फौरन कहा, हम तुम्हारी जाल में नहीं फंसेंगे। हम तुम्हें खत्म कर देंगे। बाब 22 आखिरी जंग।
عورت کی شکل اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس کا جسم ایک بڑے سائے میں بدل چکا تھا اور اس کا چہرہ خوفناک شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ آسمان میں بلند ہو گئی اور پورے کمرے میں ایک طاقتور آندھی چلنے لگی۔ راشد اور علی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ علی ہمیں اسے اس کے اصلی روپ میں روکنا ہوگا، راشد نے کہا۔ علی نے ہمت باندھتے ہوئے کہا، ہمیں یہ کام کرنا ہی ہوگا ورنہ ہم کبھی بھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ دونوں نے اپنی طاقتوں کو مجتمع کیا اور وہ دونوں ایک ساتھ اس عورت کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچے راشد نے اس پر ایک خاص جادوی قوت استعمال کی جس سے عورت کا جسم لرزنے لگا۔ اس کے جسم کی چمک کم ہونے لگی اور وہ آہستہ آہستہ نیچے گرنے لگی۔ تم نہیں بچ سکو گی، عورت نے آخری بار چیخ کر کہا اور اس کی آواز ہسپتال کے کمرے میں گونجنے لگی۔ اب تم ختم ہو، علی نے کہا اور اس نے عورت کو اپنی طاقت سے جکڑ لیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ عورت کی شکل بالکل ختم ہو گئی اور کمرے میں سکون چھا گیا۔ وہ ساری طاقت جو اس عورت کی شکل میں تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ باب 23 آزادی کا نیا دور۔ اس آخری جنگ کے بعد ہسپتال کی تمام بدروہیں ختم ہو گئیں۔ اس جگہ کا جو خطرہ تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ راشد اور علی دونوں تھکے ہوئے تھے لیکن ان کے دلوں میں سکون تھا۔ ہم نے یہ کر دکھایا راشد، علی نے کہا، اب یہ جگہ کبھی بھی کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بنے گی۔ ہاں علی، اب اس کا اختتام ہو چکا ہے، راشد نے کہا، ہم نے جو کیا وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ دونوں ہسپتال سے باہر نکلے اور جب وہ باہر آئے تو سورج کی روشنی میں ایک نیا آغاز محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ہمارا آخری دن تھا اس جگہ پر، راشد نے کہا، اب ہمیں اپنے راستے پر چلنا ہوگا۔ ہاں لیکن ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہے جس سے ہم کسی بھی خوف کا مقابلہ کر سکتے ہیں، علی نے کہا۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور ہسپتال کی عمارت کی آخری بار موڑ کر دیکھتے ہوئے وہ اپنے نئے سفر کی طرف چل پڑے۔